اور ابناتی بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جی اس طریقے سے ہوگا. ابھی ڈاکٹر صاحب اپنا وہ اوپننگ کریں گے سیشن، تو اس میں ہم باقی میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. Okay, Javed bhai, should I say a few words? جی ڈاکٹر صاحب بالکل بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اصل میں آج صبح سے سوچ رہا تھا کہ کون سی ایسی افیکٹو بات ہو سکتی ہے جو تھوڑی الگ بھی ہو دوسروں سے اور امپورٹنس بھی ظاہر کرے ہمیں ہماری ڈائریکٹلی قرآن سمجھنے کی. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن ہم قرآن کی زبان نہیں سیکھتے اور نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو وہ ہم جس طریقے سیکھنا چاہیے تو وہ نہیں سیکھتے. میرا سوال اصل میں آپ لوگوں سے یہ ہوگا کہ کیا یہ صرف عربی کے ساتھ ہے اور کیا ہر ایک زبان کے ساتھ؟ اگر کوئی زبان آپ کو ضرورت پڑی ہے سیکھنے کی، کیا اس کے ساتھ بھی ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے یا یہی بولیے تعلق ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم دوسری زبان سیکھ جاتے ہیں اور اس میں جا کے ہم پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز بھی کر لیتے ہیں، 6 سے 8 مہینے میں سیکھتے ہیں اور اس قابل ہو جاتے ہیں؟ اقبال نے جرمن لینگویج 3 مہینے میں سیکھی تھی. 3 مہینے میں سیکھ کے انہوں نے پی ایچ ڈی کو ڈیفینڈ کیا تھا. تو یہ بڑا ہمیں سوچنا پڑے گا. اصل میں جب کسی چیز کی نیڈ فیل ہوتی ہے تو پھر آپ کرتے ہیں. جب تک کہ نیڈ ہی نہ فیل ہو تو آپ نہیں کرتے. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ تکلفاً چیزیں کرتے رہیں، لیکن تو وہ ایک انٹینس نیڈ کی فیلنگ. آپ کو معلوم ہے کہ سپوزنگ اگر مجھے ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا ہے اور جرمنی جانا ہے یا فرانس جانا ہے تو وہاں کی زبان سیکھے بغیر سپوزنگ میں جا نہیں سکتا، تو میں زبان سیکھ لوں گا وہاں کی. لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا یہ تعلق نہیں ہے. یہ بات میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ انسان کیا ہوتا ہے. انسان اصل میں جس طرح اقبال بولتے ہیں، اپنے رومی سے پوچھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نظر ہے یا خبر ہے؟ کیا وہ ویژن ہے؟ کیا وہ ورلڈ ویو ہے؟ کیا وہ پرسیپشن ہے یا انفارمیشن ہے؟ تو رومی اقبال کو جواب دیتے ہیں. یہ سب تخیلات رومی کا اقبال سوال کرتے ہیں اور رومی نے جو پہلے کہا ہے اس کا وہ جواب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو رومی کو کوٹ کرتے ہیں کہ آدمی دید است باقی پوست است. اصل جو ہے انسان وہ ویژن ہے، وہ نظر ہے، اور باقی جو ہے وہ ہڈی چمڑا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اقبال نے کافی جگہ جا بجا یہ فرمایا ہے کہ انسان اصل جو ہے وہ نظر ہے، ویژن ہے، وہ پرسیپچل فریم ورک ہے. آج مغرب کے بہت سارے انٹلیکچوئلز ہیں، این ایل پی ہے، وہ یہی بات کرتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کا پرسیپچل فریم ورک، آپ کا پرسیپچل فریم ورک ہے، وہ آپ کا نظر ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں اسی طریقے سے آپ ریئیکٹ کریں گے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اپنے علماء کے کہ ہم ان کی نظر تو ڈیولپ کر لیتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں قرآن کی نظر نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ہی کی نظر ہے. اچھا، اس کا میں آپ کو بتاؤں. یہ اگر آپ این ایل پی کا آپ جا کے دیکھتے ہیں، ماڈل پرسیپچل فریم ورک ماڈل دیکھتے ہیں، یا الپرسلان ایکیجنک کا ورلڈ ویو ماڈل دیکھتے ہیں، یا مارچ اینڈ سائمنز کا وہ آج کل ملتا نہیں ہے لیکن میں نے ہمیں کسی نے کرایا تھا تو میرے پاس موجود ہے. جب وہ دیکھتے ہیں تو اس میں اس چیز کا بخوبی احساس ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے ذہن کے لحاظ سے، آپ کا جو اس وقت سٹیٹ آف مائنڈ ہے، جو نقشہ ہے دماغ کا، وہ اسی طرح سے چیزوں کو
دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اگر میری جو نظر ہے وہ آپ کی نظر سے مختلف ہوگی, یعنی بڑی مماثلت بھی ہوگی لیکن مختلف. میں اپنے ایکسپیرینسز کی بنا پہ میں یہاں پہ پہنچا ہوں, میری لرننگ واقع ہوئی ہے. اسی طرح قرآن کا جو ہر عالم کا اپنا ایکسپیرینس ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پروببلی 1000 تفاسیر ہوں گی قرآن کی, لیکن کیا 2 تفسیریں آئیڈینٹیکل ہیں؟ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے اپنی نظر سے لکھا ہے, قرآن کو سمجھا ہے اور لکھا ہے, سمجھانے کی کوشش کی ہے. صحیح ہے, مجھ سے اگر اللہ پوچھے گا آخرت کے دن کہ تم نے قرآن کو سمجھا یا قرآن کو ریفر کیا یا تم جو کرتے تھے کیوں کرتے تھے, تو کیا میں یہ بول سکتا ہوں کہ یا اللہ میں تو فلاں عالم کا فالوور تھا, فلاں مفسر کا فالوور تھا؟ تو کیا اللہ رب العزت یہ ہم سے قبول کر لیں گے یہ جواب؟ یقیناً نہیں کریں گے. اور آج تک میں نے علماء سے بھی جو پوچھا وہ بھی اس پہ متفق ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, آپ کو اپنی ذمہ داری خود لینی پڑے گی. میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن سے ڈائریکٹ متکلم ہوں گے, جب قرآن ہم سے ڈائریکٹ بات کرے گا, تو ہمارا جو پرسیپچل فریم ورک ہے وہ جو ہمارا پریزنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کے لحاظ سے ڈیولپ ہوگا. اور میرا جو ہے مجھے دلائل ملیں گے, میرے لحاظ سے آپ کو دلائل ملیں گے آپ کے لحاظ سے. میں جہاں مقلدی یا تقلید کے موڈ میں جاتا ہوں تو میں اپنی نظر کھو دیتا ہوں, کسی اور کی نظر اپنا لیتا ہوں. اگر میں قرآن کا مقلد ہو جاتا ہوں تو میری نظر جو ہے قرآن کی نظر میری نظر ہو جائے گی. جو علامہ اقبال کے بارے میں مولانا مودودی اور ابو الحسن علی ندوی صاحب کا جو ہے وہ یہی ہے کہ اقبال جو ہے قرآن سے دیکھتے تھے, قرآن سے سوچتے تھے. تو یہ جو قرآنک نظر ہے یہ ہم سب کے لیے بے انتہا ضروری ہے. یعنی ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے قرآن. آپ خود سوچئے اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ڈاکیومنٹ ہے قرآن سے؟ اور اسی کو ہم ڈائریکٹلی, یعنی اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے دنیا کے ہر بندے سے, اور یہی ہم جو ہے کلام پہ تغافل برتتے ہیں اور ہم اس سے ڈائریکٹ مستفید نہیں ہوتے. تو بھی ہمیں سوچنا چاہیے ہے کہ کیا قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھے بغیر ہم وہ نظر ڈیولپ کر سکتے ہیں جو اللہ کو منظور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی قرآن کی نظر ڈیولپ ہو جائے گی تو آپ ہر چیز کو قرآن کی نظر سے پرکھیں گے, ہر چیز کو قرآن کی نظر سے دیکھیں گے. آپ کا فرقان جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو جائے گا. بس مجھے یہی بات کرنی تھی. میں جسٹ جو میرے ذہن میں آتی ہے باتیں یا جو میری موٹیویشنل بولیے فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جب میں حاضر ہوں تو اللہ کے سامنے مجھے یہ شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے کہ میں نے ہر چیز کے لیے ہر زبان تو سیکھ لی تھی, انگریزی بھی سیکھ لی تھی, لیکن ایک زبان جو میں نہیں سیکھ سکا وہ تیرے کلام کی زبان تھی. تو اللہ جو ہے ہمارے ذہن بھی کھولے اور ہمارے لیے یہ جو سفر ہے یہ آسان کرے. جاوید بھائی آپ کو دوں گا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو ہے وہ پرسیپشن یا ورلڈ ویو کی اہمیت اور کلیئرٹی کے حوالے سے جو ہمیں بتایا, یقیناً ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے. شفاق صاحب آپ جو ہے وہ آپ شروع کیجیے آج کے سبق. عائشہ آپ بنا دیجیے بریک آؤٹ رومس جو ہے وہ. جاوید انکل مجھے صرف یہ گائیڈ کر دیجیے گا کہ کتنے رومز بنانے اور ہر رومز میں کتنے پارٹیسپینٹس ہیں. جی ہم لوگ 12 لوگ ہیں, تو میرے خیال ہے 3 بنا دیں 4 کے, اور پھر جو ہے وہ ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. ایک جو ہے وہ مین سیشن میں ریکارڈنگ کر لیں گے ہم, اور باقی 2 روم اور بنا دیں, تو اس طرح 3 لوگوں میں ڈویژن ہوگا. جی بہتر, میں بنا دیتی ہوں. میرا جو تھوڑی بہت جو سمجھ ہے, ہر انسان کو اللہ نے بے انتہا سمارٹ بنایا ہے, اسی لیے ہم دوسرے مخلوقات سے ممیز ہوتے ہیں. اللہ کے بعد ہماری
ہمارا رتبہ ہے، لیکن یہ سمارٹنس جو ہے ہماری ماند پڑ جاتی ہے. ہم جب دوسروں کی تقلید شروع کرتے ہیں تو جو ہر اللہ نے ہم میں انڈیویجویلٹی دی ہے وہ بری طریقے سے افیکٹ ہوتی. تو ہے ما اسمو صدیقہ کی، اس کو کیا پروناؤنس کریں گے؟ کہاں دیکھ رہا ہوں میں؟ خاتون سے اگر پوچھنا کسی ہوگا کہ خاتون فیمیل سے فرینڈ پوچھنا کا ہے، meaning ہے. سہیلی جو اردو میں، تو اس کو ہم کیسے پوچھیں گے؟ آپ کی سہیلی کا نام کیا ہے؟ صدیقتی. اچھا، نہیں، نام یہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی سہیلی کا نام کیا ہے؟ ماں اسمو صدیقتی تی کا یا کی ہوگا اس کے اینڈ میں. صدیقہ تکی ہوگا. یہ صحیح ہے نا؟ نہیں، یہ تو یہ صدیقہ یہ میل کے لیے یہ تو میل کے لیے سوال ہے نا. جی جی، اس کو فیمیل میں تبدیل کرنا ہے نا اب. جی 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 جی. میرا کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہوگا نا. یہ بہت آسان ہے. جی جی. آپ میں ماں اس میں ایسا ہی رہے گا، صدیق کی جگہ ہو جائے گا صدیقہ تی. اچھا اور آخر میں پھر کاف کے نیچے زیر بھی آئے گا نا. سر میں بھی پوچھنا چاہ رہی تھی، صدیقی کی ہو جائے گا نا، یہ کاف کے نیچے بھی زیر ہے. اس سوال جو ہے صدیقتی سوال جو تا ہے کے وہ نیچے زیر آئے گا صدیقتی کا اور صدیقتی کی. صدیقتی کی. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جیسے جی یہاں آپ نے دیکھا نا اختی، جی ہم اس لوگوں نے اسی اختی طرح کیا میری، تھا. ہم نے یہ اسی ہو طرح جائے گا تمہارے. جی ہم نے یہ اسی طرح کیا تھا. ہمیں ڈاؤٹ تھا تو ہم نے کہا آپ سے کنفرم کرنے کے. آپ نے نہیں صحیح ہے. آپ نے جو صدیق، یہ جو ہے نا اسمو مسمو صدیقت صدیقتے کی صدیق صدیق، یہ غلط ہے. یہ صدیقتی صدیق کا، صدیقی ہونا چاہیے. ہاں صدیقی کی. صدیق کی. ماں اسمو صدیقہ کی. صدیقہ کی. صدیقہ کی. صدیقہ، یہ زیر نہیں ہونا چاہیے، یہاں زبر ہونا چاہیے. زبر ہونا چاہیے. صدیقہ کی. اور اسم و ماں صدیقہ کی. اسمو صدیقتی کا. اور سر دوسرا فیمیل کے لیے ہوگا ماں اسمو صدیقاتی کی. یہ تھوڑا اس نے کمپلیکیٹ کر دیا آپ کے لیے. اسم و صدیقی. ماں اسمو صدیق، صدیقی کا. یہ اس نے زیر کیوں یہاں لگایا ہے؟ نہیں، یہ تو اس میں تو سوال جو ہے وہ مرد کے لیے ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں مرد کے لیے، ظاہر بات ہے مرد کا دوست بھی مرد ہوگا تو ہم نے. لیکن اگر کسی فیمیل سے پوچھنا ہو کہ اس کی سہیلی کا نام کیا ہے. نہیں وہ ہاں، یہ دیکھیں اس نے پتہ اس یہاں کیا کیا ہے، اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھانا پڑے گا. اس نے اس کو سوالیہ بھی بنا دیا ہے اور اس کو مضاف علیہ اور پھر مضاف علیہ، پھر جو مضاف بنا دیا پھر اس کو مضاف علیہ بھی بنا دیا. تو اس کو میں نیکسٹ ٹائم آپ کو سمجھا دوں گا، ذرا باقی سوالوں پہ غور کر لیں. جی اور ایک بس آخری اب سوال کہ اس میں جو ہے وہ الاسلام، اس میں جو ہم تو دینی پڑھتے ہیں یا دینی یہاں پہ ہے، دال کے اوپر جو ہے وہ بھی غلطی ہے، دینی ہونا چاہیے. ٹھیک یہ ہے. دیکھیں پہلے انہوں نے ماں دینوں کا لکھا ہے
جی جی اسلام و دینی، تو یہ غلط ہے. اب آپ شیئر کریں اشفاق صاحب سوال کے لیے، ہمارے سوال تو ختم ہو گئے. کٹ کرو، جی جی. یہ اچھا نہیں ہے، وہ والا اچھا تھا. یہ اچھا میں اس کو آپ سٹاپ کر دیں پھر، اپنی ویڈیو جو سکرین ہے نا آپ کی، آپ میں اس نے کو کر دیا ہے، سٹاپ کریں گے تو. ہاں جی. میں نے انشیئر کر دیا میں نے. اچھا آپ شیئر کر لیں اشفاق صاحب اب اسکرین. آپ پہ نہیں نظر آ رہی ہے؟ نہیں ابھی ہمیں ابھی نظر نہیں آیا. ابھی تک. ابھی تو میں زوم پہ واپس آیا ہوں. اچھا تو جی پھر جی. ابھی آپ نے دوبارہ کرنا ہے یا؟ تو ہم لوگ میرا خیال آپ اگلی بار آئیں گے تو ہم پریکٹس کر کے آتے ہیں اس کو تھوڑا. اس کو میں نے تو میسج کیا تھا، اس لیے اس کو اگر آپ کر کے آئیں اور نوٹ بنا کے آئیں کہ یہاں جی مجھے جی پریشانی ہے، یہاں مجھے آسانی نہیں ہے، تو اس میں پھر ہم آگے بہت تیزی سے انشاءاللہ بڑھ سکتے ہیں. جی جی. نہیں صحیح ہے، یہ میں سب کیا ہوا ہے میں نے، لیکن یہ جی کہ ہم ایز اے گروپ جو ہے نا وہ ہم پورا نہیں کر پائے تھے. اب وہ مجھے نہیں معلوم کہ جو دوسرے ہمارے گروپ ممبرز ہیں ان کے پاس کیا سوالات ہوں. جی جی. انہوں نے جو سوال کیا ہے نا اپنے جاوید صاحب کے گروپ والا، وہ بہت اچھا سوال ہے، اور جی اس کو تھوڑی چاہیے اس میں توجہ کی ضرورت ہوگی کہ جی اس کو صحیح کیسے بنانا ہے. تو اس کو صحیح. اب ری وائنڈ کر لیں کہ وہ جو صدیقی کا اس نے بنایا ہے، اس نے ایک اور طریقے سے بنایا ہے. تو وہ میں نیکسٹ ویک میں کروں گا دوسری سکرین شیئر، اس میں آپ کو لکھ کے سمجھا دوں گا سٹیپ بائی سٹیپ. از دیٹ صحیح اوکے؟ میرا خیال صحیح ہے. اور جی میں یہ انشاءاللہ. سوچ رہا تھا کہ ہم نے جو کریکشن کر رہے ہیں، یہ میں آج کتاب لانا بھول گیا، ہم اس پہ کتاب میں کریکشن کر کے اور پھر ہم دوبارہ اس کی سکین کر لیں، یا اگر ٹھیک. آپ کے پاس تو ہارڈ کاپی سافٹ کاپی ہے، اس میں پتہ نہیں آپ کریکشن نہیں کر پائیں گے کہ جیسے زبر زیر کا نا یہاں پہ انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے کہیں کہیں. جی جی. تو اس بہت کا سی جگہوں پہ جیسے وہ آپ نے پڑھا ہوگا اس سے پہلے، اوپر جو ہے افتخار، یہ بھی غلط ہے. یہ انہوں نے افتخار لکھا ہے، ہونا چاہیے اچھا افتخار. ہاں اس اچھا صحیح. اور یہ آپ کو اور بھی کنفیوژن، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا مسموکا یا مسمک، تو انہوں نے آپ کو پاکستانی سٹائل میں بنا دیا ما اسمو کا. جی جی صحیح ہے. اس میں ویسے صحیح ہے نا؟ کوئی ہے مذائقہ اگر ہم ما اسموں کا بولے یا بس مسمک؟ اس کی وہ جو عرب ہیں وہ ایسے پڑھتے ہیں مسمک، کیونکہ وہ الف کو خاطر میں نہیں لاتے یہاں جی والا جو ہے، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. وہ ابھی گرامر میں نہیں جانا، صحیح. لیکن یہاں تو اس لیے، ورنہ ما اسمک جو ہے وہ سمجھانے کے لیے ایسے ہی ہے. جیسے بسم اللہ ہے، اس میں بھی الف کے نیچے بسم ہونا اللہ جی. چاہیے مگر وہ نہیں ہوتا ایسے. جی جی جی. ساتھ اللہ کے نام سے، بے اسم ربک، ایسے ہے نا. تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کافی اس سے مدد تو ہمیں مل رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی ہم چلنا سیکھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ دوڑیں گے بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. میرا یہ خیال تھا کہ 1-2 سیشنز کے بعد ہم تھوڑا لکھنا شروع کریں گے، اپنی کہانیاں، اپنے نیریٹیوز، اپنے بارے میں، گھر کے بارے میں. تو وہ جی تھوڑی ہم جی. کوشش کریں گے، تو میرا خیال ہم کر لیں گے. ہم چھوٹا چھوٹا جو ہے نا 5-6 سینٹینسز
ہم لکھ کے لائیں اور پھر یہاں لا کے پڑھیں، تو وہ پھر ہماری کریکشن بھی ہو جائے گی آپ کے سامنے، اور یہ ہے کہ وہ ہمارے اپنے لیے جو ہے وہ کافی میرا خیال ہم فاسٹ پروگریس کر سکیں گے. کیا خیال ہے آپ؟ نہیں صحیح بات ہے آپ لیکن اس میں جو بہت ہی دلچسپ چیزیں ہیں وہ تو یہ ہیں، من ربو کا یا سلیم، یہ تو ہر ایک کو سوال ہوگا نا، من ربو کی یا اس کو رکھ فاطمہ، لیا جائے. تو اس کو تو آدمی کو ویسے ہی اس سے جڑنا چاہیے نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں سب کو کہ ریڈ اٹ کیپ ریڈنگ، forget about the meanings, keep صحیح reading ہے، it. بالکل جب صحیح آپ ہے. ہاں جی، اس میں آپ کی زبان چلنا شروع ہو جائے گی، پھر آپ وہ معنی میں انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر یہ کریں گے انشاءاللہ. تو اگر کسی کا اور سوال نہیں ہے تو پھر ہم یہاں روکنا چاہتے ہیں یا کوئی اور پوچھنا چاہتے ہیں پلیز. جی سوال ہے اگر کسی کا تو بتا دیں. میرے خیال میں ہینڈ ریز بھی کوئی نہیں ہے، تو انشاءاللہ مگر تعالی میرا سوال ہے آپ سے پلیز ایک، جی کہ برائے مہربانی اس کو آج ہی نہ پڑھیں، اس کو کل کو بھی پڑھیں، اس کو پرسوں بھی پڑھیں، اس کو روزانہ 10 منٹ ضرور دیں پلیز. پھر آپ کو اس میں آپ کی دلچسپی بھی بڑھے گی، اور آپ کو اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عربی زبان میں لطف آئے گا کہ آپ کہیں گے میں تو بھولا ہی رہا اتنی دیر تک، یا بھولی ہی رہی. تو اس کو پلیز پڑھیں، بار بار پڑھیں، اپنے بچوں کے ساتھ بولیں، ماننا تو وہ ان کو سکھائیں، کہ آپ کہیں انتی امی، آپ ہماری ماں ہیں. اس طریقے سے آپ تھوڑی تھوڑی پریکٹس تو کریں نا. بالکل صحیح. ان کو پوچھیں ماں اسمو کا. ایسے آپ نے اگر اس میں بھی پڑھنا ہے، اگر آپ کو دشواری ہے تو ماں اسمو کا بھی پڑھنے میں معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ کوئی گناہ ملتا ہے، اللہ معاف کرے. تو آپ اپنی پریکٹس کریں، جب آپ پکے ہو جائیں گے تو پھر آپ خود بخود کہیں گے مسمک. جی بالکل صحیح. چلیے زہرا بہن، یہ آپ ابھی اس گروپ میں تو ہیں، اس گروپ میں جو ہے نا کتاب سکین کر کے شیئر، اچھا آپ کو نہیں ملے گی تو نورین نہیں، میں نے بھیج دی ہے زہرا کو. جی زہرا اچھا کو میں نے بھیج دی ہے، شیئر کر چلے لی تھی ان سے. میں نے ان سے کہا تھا آپ پرنٹ کر لیں، جو پرنٹ کر لیں گے. اتنے زیادہ پیج تو نہیں ہے. اور آپ سے بھی درخواست ہے عابد بھائی کہ آپ وہ باقی کتاب بھی تھوڑی تھوڑی لوڈ کرنی شروع کر دیں. جی وہ میں اصل میں ہر روز صبح میں اور معینہ کر رہے تھے، کبھی کبھی مس ہو جاتا ہے، لیکن جی ہم لوگ کافی آگے پہنچے ہوئے تھے، جی سبق 7-8 میں پہنچے ہوئے تھے. لیکن یہ انشاءاللہ. جو ہماری وہ بہر کا پریکٹس چل رہی میری تھی. بھی ریکویسٹ ہے، وہ جو عربی بن یدیک ہے نا، وہ میری ایک دو پیجز جو ہے نا ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے تھے، تو کیا پوری بک اس کی شیئر ہو سکتی ہے دوبارہ؟ وہ آپ ایسا کیجئے، جو عائشہ اقبال ہے نا ہمارے ساتھ نہیں ہے آج، وہ ان کو کہیں فیونرل میں جانا تھا، تو ان سے آپ نمبر لے لیں گروپ سے، ان سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو ایک لنک دے دیں گی، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں پوری کتاب. تھینک یو سر، جزاک. اچھا، جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سوسائٹی فار دا پروموشن آف عربک، یہ آپ کے نرسری کے پاس ہے کراچی میں. تو سوسائٹی فار دا پروموشن آف عربک سے یہ کتابیں جو ہیں یہ اویلیبل ہیں. یہ فی کتاب میرا خیال 300 روپے ہے، یا 300 روپے ہے، یا 200 روپے ہے، کچھ اس طرح ہے. تو سوسائٹی فار دا پروموشن آف عربک کا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا نمبر بھی شیئر کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں، اور آتے جاتے ان سے کتابیں بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں، ہارڈ کاپی اگر آپ کو چاہیے. جزاک اللہ خیرن کثیرا سر، میں کر لوں گی. ٹھیک، پھر ہم آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ہمارے بھی دونوں استادوں نے بتایا، استاد شفاق نے، کہ روزانہ ہم پریکٹس کریں، اور ڈاکٹر عابد نے کہا کہ جو ہم کچھ نہ کچھ لکھ کے لائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھ کے لائیں گے، چاہے وہ چند ہی جملے کیوں نہ ہو، اس سے بھی انشاءاللہ موٹیویشن ہم سب کو ملے گی. تو پھر آج کام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر.